بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بیان تفسیر سورہ مبارکہ یاسین میں ہماری گفتگو آیت نمبر 46 پر کل مکمل ہوئی۔ آج سلسلہ گفتگو آیت نمبر 47 سے آگے بڑھے گا۔ گفتگو آیات الہی کے بیان کے بعد ایک مکالمے کی کیفیت کے اندر داخل ہوئی کہ جس مقام پر ان افراد سے چند ایک باتوں کا جب تقاضا ہوا تو ان کے مختلف جوابات کو پروردگار عالم نے بیان کیا۔ مثلاً پہلا یہ تھا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، ڈرو اس عذاب سے کہ جو عذاب آگے تمہارا انتظار کر رہا ہے، یا وہ عذاب کہ جو تمہارا تعاقب کر رہا ہے، تمہارے پیچھے آ رہا ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں اس کی جزا کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ عبارت سے حذف ہے، البتہ اس کے بعد آنے والی دو آیتوں کے اندر جزا کی طرف اشارہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ یہ تو ایک قول ہے، اس کے علاوہ جب بھی ان کے سامنے مختلف آیات الہی کا بیان ہوتا ہے تو یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ کوئی بھی نشانی خدا کی ان کے سامنے بیان ہوتی ہے تو یہ اس سے صرف نظر کرتے ہیں، یہ اپنی آنکھیں اس سے بند کر لیتے ہیں، یہ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک مکالمہ۔ دوسرا جو آج کی آیت کا بیان ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ انفقوا مما رزقکم اللہ، انفاق کرو۔ انفاق کا مطلب ہوتا ہے راہ خداوندی میں خرچ کرنا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دینا، خدا کے لیے خرچ کرنا۔ البتہ اس کے اندر لطافت بہت خوبصورت ہے کہ جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مال کو خرچ کرو تو اس جانب متوجہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ ہم جو تم سے مال کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ ہے بھی ہمارا۔ رزقکم اللہ، اس مال میں سے خرچ کرو کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یعنی تقاضا ہے کہ مال کو راہ خداوندی میں خرچ کرو، اور اس جانب متوجہ بھی کرنا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو ہے ہی حقیقت میں پروردگار عالم کا،
خدا نے تمہیں دیا ہے، نوازا ہے اس دنیا کے اندر. اب جو دیا ہے تو مما تبعیض کا معنی دے رہا ہے یہاں پر. من یعنی بعضیت کا معنی، کچھ کا معنی دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو مال ہے وہ پورا کا پورا تم دے دو. ہرگز یہ مطلوب پروردگار نہیں ہوا کرتا کہ مال تمہارے پاس ہے اس مال میں سے انفاق کرو، کچھ خرچ کرو خدا کی راہ میں، اسے کہتے ہیں انفاق. تو اب یہ مکالمے کی کیفیت ہے کہ ان سے یہ کہا گیا. اب ان کا جواب کیا ہے؟ قال الذین، تو یہ افراد کہ الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا. یہاں پر اگرچہ ضمیر کے ذریعے سے بھی بیان ہو سکتا تھا، مفسرین نے لکھا کہ قالو کہہ دیا جاتا کہ انہوں نے جواب دیا، لیکن یہاں پر ان کی صفت کفر کو ابراز کیا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے. قال الذین کفروا، یعنی یہ اس مرحلے میں اتنا کفران نعمت کرنے والے ہیں کہ پروردگار عالم اس صفت کو واضح کر کے بیان کر رہا ہے، اگرچہ قالو بھی کہا جا سکتا تھا. قال الذین کفروا، تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایماندار جو افراد ہیں، ایمان لانے والے افراد ہیں، جب وہ کفار سے یہ کہتے ہیں کہ خدا نے تمہیں نوازا ہے، تم اس میں سے خرچ کرو، انفاق کرو، تو یہ ان مومنین سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اور یہ جواب بڑا عجب ہے. اگرچہ ان آیات کے مصادیق یعنی شان نزول پر جب بھی گفتگو ہوئی ہے تو اس طرح سے بیان ہوا ہے اس کا کہ ختمی مرتبت نے ان آیات کو یہودیوں کے لیے پہلے مرحلے میں اور مشرکین میں سے، کفار میں سے جو صاحب حیثیت افراد تھے ان سے خطاب کیا ہے. لیکن بارہا عرض کرتا ہوا چل رہا ہوں ان آیات کے ذیل میں کہ قرآن کی آیات کا جو مفہوم ہے وہ وسیع ہے، اس کے اندر عمومیت ہے، پھیلاؤ ہے. یعنی آج بھی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو خدا نے نوازا ہے تو یہ حکم خداوندی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ انفقوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرو. تو پھر آپ کو جواب دینے والوں میں بھی ایسے افراد ملیں گے. اب اس کی مثال دے رہے ہیں یہاں پر. وہ کیا کہتے ہیں کافر ایمان والوں کو؟ عجب جواب واقعا. انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اس کو کھانا کھلائیں، یعنی اس کو دیں کہ جس کو اگر خدا چاہتا تو دے دیتا. بھئی انفاق ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو تو خدا کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے. یعنی آپ کا صدقہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا خمس، آپ کے وجوہات شرعیہ جو بھی آپ نکالتے ہیں جو خدا کو مطلوب، خدا کی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ تمام تر اموال پھر وہی انسانیت کے مابین تقسیم ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر عجب تصور ہے کہ وہ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس شخص کو کھلائیں کہ جسے اگر خدا چاہتا تو کھلا دیتا. اب اس کے پیچھے دو اعتبار ہیں. ایک تو یہ کہ اگر مطلب یہ سوچتے ہیں، جو جواب دے رہے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یا یہ کہ ہم جس حالت میں ہمیں خدا نے رکھا ہے اور وہ جس حالت میں ہیں انہیں بھی خدا نے رکھا ہے، تو جب خدا نے ہی انہیں فقیر اور تنگ دست رکھا ہے تو پھر ہم کیوں دیں ان کو، ہم انہیں کیوں کھانا کھلائیں، ہم ان پر انفاق کیوں کریں. دوسرا زاویہ، اگر وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، تو وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر ہیں، لہذا خدا نے انہیں سزا دے رکھی ہے کہ وہ فقیر رہے ہیں. اور اگر ہم دولت مند ہیں اور خدا نے ہمیں سب کچھ نوازا ہے تو وہ ہمارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. یہ دو زاویے ہو سکتے ہیں اس جواب دینے کے کہ ہم اس شخص کو کیا کھلائیں یا کیوں کھلائیں کہ جسے خدا نے ہی فرض کرے نہیں کھلایا. اگر خدا چاہتا تو اسے کھلا دیتا، اگر خدا چاہتا تو اسے غنی بنا دیتا، اسے پیسہ دے دیتا. لیکن خدا نے مجھے دیا ہے، اسے نہیں دیا، اس کا مطلب خدا اس کو اسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے اور مجھے اسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. یہ مغالطہ ہے، بہانے بازی ہے. قرآن نے اسے بہانے بازی سے تعبیر کیا. گویا جس طرح سے بیان ہے وہ بیان ہے کافروں کا، یہ جملہ ہے، یعنی یہ کافروں کا جملہ ہے جو انفاق نہیں کرتے اور بہانے بازیاں کرتے ہیں. یہ در حقیقت کافر ہیں، کافروں کی صفت ہے اس کے اندر.
خوب، اس مرحلے میں آغا دستغیب شیرازی نے ایک زاویہ بڑا خوبصورت بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں امتحان جو دے رہا ہے، جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ امتحان میں مبتلا ہے. اگر خدا نے کسی کو دولت دی ہے تو اس کا دولت دے کر امتحان لے رہا ہے. اگر خدا نے کسی کو غربت میں رکھا ہے، تنگ دستی میں رکھا ہے، تو اس کا امتحان اس کی تنگ دستی کے مطابق ہو رہا ہے. ہر انسان مورد ابتلا ہے اسی حیثیت کے مطابق جس میں وہ ہے. اس سے اس چیز کا امتحان لیا جا رہا ہے وہ فقیر ہے کہ آیا اس کے باوجود وہ شکر الہی انجام دیتا ہے یا نہیں، یعنی پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اس کیفیت پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا شکوہ و گلہ کرتا رہتا ہے، یا دوسروں کو دیکھ کر بلا وجہ اپنی کیفیت قلبی کے اندر لغزشیں لا رہا ہے. اور یہ شخص کے جو دولت مند ہے، اس کا اس اعتبار سے امتحان ہے کہ تمہیں عطا کیا گیا ہے. ایک زاویہ. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو خدا کی مشیت ہے، پروردگار عالم کا ارادہ کسی کام کو انجام دینے کا، اس مشیت کی عملی صورت اختیار کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک وہ کہ جو اسی سورے کے آخر میں آئے گا، وہ کیا ہے؟ جب یہ خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن فیکون، وہ کہتا ہو جائے. اچھا، یہ کن سمجھانے کے لیے ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا وہاں پر، ورنہ اسے یہ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ جب جو چاہے کر لے، یعنی براہ راست خدا اپنی مشیت کو عملی صورت دے دے. یہ کام کرنا چاہتا ہے، یہ ارادہ کیا، مشیت یعنی ارادہ، مرضی، اور وہ چیز عملی صورت اختیار کر جائے. ایک دوسری صورت کیا ہے؟ پروردگار انسان کا امتحان لیتا ہے اور اپنی مشیت کو اسی امتحان کے اندر داخل کرتا ہے. یعنی کیا مطلب خدا چاہتا ہے کہ اس ضرورت مند تک حصہ پہنچے، لیکن اس دولت مند کا امتحان لے کر پہنچے. اب اس میں کوئی کامیاب ہو جائے گا، کوئی کامیاب نہیں ہوگا. دولت مند کوئی کامیاب ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تک پہنچا جائے، اس طریقے سے نہیں تو کسی اور طریقے سے پہنچے گا، لیکن اس کا امتحان ہو گیا مشیت الہی کے اعتبار سے. تو وہ یہ زاویہ آگے دستغیب شیرازی اپنی جو ہے وہ کتاب میں سورہ مبارک یاسین کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں. بس یہاں پر یشا یعنی ارادہ ہے پروردگار، مشیت پروردگار ہے، لیکن یہاں پر یہ غلط سمجھ رہے ہیں. یہ اس مشیت کو اس طریقے سے لے رہے کہ خدا اسے بھوکا رکھنا چاہتا ہے، جبکہ یہاں پر مشیت یہ ہے کہ خدا نے اس کا مال تمہیں دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے. لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پروردگار عالم اسے دگنا کرتا ہے. قرآن میں مختلف تعبیرات ہیں کہ جو خدا کو قرضہ دے. اب خدا کو قرضہ دے یعنی کیا مطلب؟ خدا کو مگر کیا ضرورت ہے کہ اس کے حالات خراب ہو گئے ہیں تو اسے قرضے کی ضرورت ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر خدا نے اپنی نسبت فقراء کی طرف دے دی ہے. یعنی وہ کہتا ہے میں تمہارے دروازے پر آیا تھا. پروردگار تو میرے دروازے پر آیا، بعد میں پتہ چلا وہ کوئی فقیر تھا، کوئی مانگنے والا تھا. یعنی یہ ہے کیا مطلب میں آیا؟ خدا ضرورت مند نہیں ہے، خدا اپنی مشیت کو اس طرح سے پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا. تو تمہارا امتحان تھا، ہو گیا، تم نے نہیں دیا، تم نے اسے خالی ہاتھ پلٹا دیا. لہذا یہاں پر بہت زیادہ اس چیز کی طرف تشویق دلائی گئی ہے کہ راہ خداوندی میں خرچ کیا جائے، راہ خداوندی میں خرچ کیا جائے، انفاق کیا جائے. اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. پروردگار عالم دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور اس کا آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. مال کے اندر برکت ہوتی ہے. جس کے پاس جتنا مال ہے اس سے اسی کے مطابق امتحان لیا جا رہا ہے، اسے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اس حیثیت میں کتنا عطا کرنے والا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب بھی انفاق کی بات آئے گی اور انفاق کرنے والوں کی بات آئے گی تو سر فہرست حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیاں آئیں گی. درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. اور یہ جملہ نہ فقط باب فضائل میں ہے، حقیقت ہے کہ کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں گیا. کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسے واقعات سے کہ ختمی مرتبت بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، دروازے پر مانگنے والا بھی موجود ہے، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اس کی حاجت کو پورا کرے. سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال نہیں تھا. صحیح ہے.
اب جسے توفیق ہے. اور پھر آخر میں اس آنے والے سے سلمان یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ چلو میں تمہیں کسی ایسے دروازے سے آشنا کر دوں کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ان انتم الا فی ضلال مبین. ایک مرتبہ پھر لفظ مبین آیا. میں بار بار آپ کو متوجہ کرتا رہتا ہوں. عرض کروں گا ایک مرتبہ پھر تکرارن کہ اس سورے کے اندر لفظ مبین 7 مرتبہ آیا ہے، اور دعاؤں کے بعد میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر جس کی کوئی حاجت ہو، کوئی دعا ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی ہو، تو وہ سورہ مبارک یاسین کی تلاوت کرے، اور سورہ مبارک یاسین کے اندر جو لفظ مبین آتا ہے وہاں پر رک کر اپنی حاجت کو خدا سے طلب کرے. ان انتم الا فی ضلال مبین. تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. یہاں پر امکان ہے کہ یہ پہلا امکان یہ ہے کہ یہ گفتگو کافروں کی ہے. کافر مومنوں کو جواب دے رہے تھے کہ اگر خدا چاہتا تو خدا ہی اس کو کھلا دیتا، ہم کیوں کھلایا، اور تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. تو پہلی نسبت یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کافروں کا ہی جملہ ہو. مفسرین فرماتے ہیں دوسری نسبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مومنوں نے جواب دیا ہو ان کافروں کو کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ تمہاری ایک کھلی ہوئی گمراہی ہے. خدا ہرگز اس طریقے سے نہیں چاہتا، بلکہ خدا چاہتا کہ تمہارے ذریعے سے اس کی مدد ہو. لہذا تم انفاق کرو، تمہیں بھی ثواب ملے اور ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. اور بہرحال یہ ماہ رمضان جہاں انفرادی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہیں پر اجتماعی ذمہ داریوں کے اندر یہی ہے کہ آپ اپنے فقراء کا، غریبوں کا، مساکین کا خیال رکھیں، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہو. اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ بھی ایک بہانہ ہے کفار کا، اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ہر نبی کے بارے میں ایک کلیہ ہے، ایک اصول ہے، اور وہ یہ کہ یہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن یہ آپ کو قیامت کے بارے میں نہیں بتائیں گے. بتائیں گے کیا؟ بلکہ یہ طے ہے کہ ان کو قیامت کا علم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الیہ یرد علم الساعہ، خدا کی ہی جانب پلٹتا ہے قیامت کا علم. یعنی قیامت کب واقع ہوگی، کیونکہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا متا، تو وقت کے بارے میں سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی. تو انبیاء یہی جواب دیا کرتے تھے کہ قیامت کا علم یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ خدا کے پاس. بلکہ عرض کروں کہ انبیاء اپنے بعد آنے والے انبیاء کی علامتوں کو جب بتلایا کرتے تھے، جیسے کہ ختمی مرتبہ جب آنے والے تھے تو اس زمانے کے بڑے بڑے راہب عیسائی جو رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے، ان کے پاس جو نشانیاں تھی رسول اللہ کو پہچاننے کی کہ مثلا مہر نبوت ہوگا، چند ایک اور سوالات تھے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ قیامت کب آئے گی. اگر وہ بتا دیں کہ قیامت کا یہ وقت ہے، اس کا مطلب یہ نبی نہیں ہے. تو یہ جواب کہ قیامت کا وقت بتلا دیں، یہ دلیل بن رہا ہے اس بات پر کہ وہ نبی نہیں ہے. اور اسی کا الٹ کافروں نے کیا پکڑ لیا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی. یعنی وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے ان کی صداقت کی دلیل بن رہی ہے، یہ انہی کو اسی کے ذریعے سے تکذیب کے زمرے میں لا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، یہ کفار کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ قیامت آئے گی، سب مر جائیں گے، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کب واقع ہوگی. جبکہ عرض کیا اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں خود حضرت سلمان محمدی ابھی بھی ذکر آیا، اتفاق سے دوسری مرتبہ ذکر آ گیا. نہایت عظیم شخصیت ہیں، معرفت ہے ان کو محمد و آل محمد کے گھرانے کی، اور وہی معرفت سبب بنتی ہے ان کے مقامات کا کہ مثلا ایمان کے 10 درجے، 10ویں درجے پر حضرت سلمان فائز ہیں. پوری دنیا میں جو مومن ہیں وہ جنت کے مشتاق ہیں، جبکہ جنت سلمان کی مشتاق ہے. اس طرح کے بہت سارے ایسے اختصاص ہیں کہ جو حضرت سلمان کے ساتھ خاص ہیں. تو وہ بھی رسول اللہ کے پاس آئے ہیں، تو رسول اللہ سے انہوں نے جو سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی.
رسول اللہ نے فرمایا یہ خدا کے علم میں ہے کہ قیامت کب آئے گی. اسی سے جوڑیے ظہور حضرت حجت کے وقت کو لے کر، یعنی حضرت حجت کب ظہور لائیں گے اس کو معین کرنا. روایات میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اس کو معین کرے کہ یہ زمانہ ہے حضرت حجت کے آنے کا، کوئی ٹائم پیریڈ بتائے، تو کہا گیا ہے کہ یہ کذابون، یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، اس طرح اندازی سے کام لے رہے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بہرحال یہ ان کی ساری باتیں ہیں اور یہ تو اسی طریقے سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور یہ اسی کیفیت میں ہوں گے کہ اچانک قیامت ان کو اچک لے گی. اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ ایک لہجے، ایک سیکنڈ، ایک چنگھاڑ، ایک چیخ کے ذریعے سے پورے عالم کا منظر بدلنے کی طرف اشارہ ہے. ہم ان سے کہتے رہیں گے، ہم ان کو سمجھاتے رہیں گے، ہم اپنی حجتیں ان پر تمام کرتے رہیں گے اور یہ اسی طریقے سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے. ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، در حقیقت یہ صرف ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک چیخ. تأخذہم، کہ جو ان کو پکڑ لے، جو ان کو گرفت میں لے لے، جو ان کو اچک لے. وہم یخصمون، اس حال میں کہ یہ آپس میں اختصام کرتے رہیں، لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نزاع کرتے رہیں، باتیں کرتے رہیں اور اچانک سے قیامت آ جائے گی. اس سلسلے میں بہرحال قیامت کی جو اچانک آنا ہے اس کے حوالے سے ختمی مرتبت کی بھی روایت ہیں، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی روایت ہے. میں فقط ان کا خلاصہ اپنے لفظوں میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جسے تفسیر نور الثقلین میں بیان کیا گیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کی جو اچانک آنے کی کیفیت ہے اس سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ کبھی کسی دکان پر چلے جائیں، کپڑے کی دکان پر، تو کپڑا جو نکال رہے ہوتے ہیں وہ تھان سے نکال رہے ہیں، اس تھان کو کھولتے ہیں، پھر کپڑا اس میں سے کاٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھان کو لپیٹتے ہیں. کئی تھان کھول کے رکھتے ہیں، کپڑے کی کوالٹی چیک ہو رہی ہے، رنگ چیک ہو رہا ہوتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ معاملہ ہو رہا ہوگا، کپڑا کھلا ہوا ہوگا، تھان، اس سے پہلے کہ وہ تھان لپیٹا جائے اور معاملہ ہو رہا ہو قیامت آ جائے گی. یہ اس کی اچانگی کی طرف اشارہ ہے کہ کتنا جلدی آ جائے گی. یہ اپنی اپنی دنیا میں مصروف ہوں گے. دوسری مثال، کھانا تیار کر کے سامنے رکھا ہے، ارادہ ہے کہ لقمہ لیا جائے، اس سے پہلے کہ لقمہ دہن تک پہنچے قیامت آ جائے گی. تیسری مثال اسی روایت کے اندر، ایک حوض کے اندر پانی بھرا ہے اور اب مویشیوں کو لایا جا رہا ہے کہ پانی پیئیں. پانی بھر گیا ہے، اس سے پہلے کہ مویشی آ کر پانی پیئیں قیامت آ جائے گی. یعنی اچانک سے. یہاں تک کہ اس آیت شریفہ کے اندر دو جہتیں آ گئی، اور یہ وہ دو جہتیں کہ جیسے ہی انسان موت کو تصور کرتا ہے تو یہ دونوں خیالات سب سے پہلے آتے ہیں قرآن کے اندر. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. اس قیامت کے آنے میں اتنا اچانک پن ہے، یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ آپس میں نزاع کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، اتنی بھی مہلت ان کو نہیں ملے گی کہ یہ اپنے امور کے بارے میں وصیت تک کر سکے. یہ وصیت کا خیال ہمیں زندگی میں بہت دیر سے آتا ہے. روایات میں ہے کہ اپنی زندگی میں ہی وصیت لکھ لینی چاہیے، ہمیشہ وصیت لکھ کر اپنے سرہانے رکھ لینی چاہیے. تو ہم نے ایک دوست سے بیان کیا تو اس نے کہا کہ ویسے تو پتہ نہیں تھا، لیکن اب یہ جب سوچتا ہوں تو یہ ڈر لگتا ہے ایسے نہیں جس دن لکھوں اسی رات چلا جاؤں، تو اسی لیے لکھ ہی نہیں رہا ہوں. لیکن مستحب ہے کہ آپ اپنی وصیت کو لکھ کے رکھیں. مطلب یہ کہ آپ اپنے امور کے بارے میں متوجہ کر دیں، جو بھی ہے، یہ کام، وہ کام، آپ کا ادھورا کام کوئی رہ گیا، کسی کے ذمہ دینا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی مال ہے، آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، آپ کی کوئی جائیداد ہے، اس کی کیسے تقسیم بندی ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں سوال ہوتا ہے. تو آپ کو یہاں سے اس طریقے سے نکلنا ہے جس طریقے سے آپ حج کے لیے نکلتے ہیں. اگر حج کے احکام آپ پڑھیں تو اس کے اندر باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ پوری اس طریقے سے حج کی تیاری کریں گویا آپ موت کی تیاری کرنا ہے. تو اب موت کو سمجھنے کے لیے آپ حج کے مسائل کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ آپ کو قرضہ بھی اتار دینا ہے، آپ کو اپنے گھر والوں کا بندوبست بھی کر لینا ہے، ان کے لیے پیچھے جو مال ہے وہ بھی چھوڑنا ہے، خود اپنا سفر ہو تو کس طریقے سے ہر چیز کو چیک اینڈ بیلنس کر کے پھر نکلنا ہے. یہی وصیت ہوتی ہے. لیکن اس وصیت کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ بیٹھیں، سوچیں، حساب و کتاب کریں، کسی کو بلائیں، گواہ بنائیں، اسی طریقے سے آپ اپنے امور کو مرتب کریں گے. قیامت کی کا جو اچانک پن ہے اس کے بارے میں خدا فرماتا ہے فلا یستطیعون توصیہ،
نہ پھر ان کو وصیت کرنے کی مہلت ملے گی، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی کوئی اس بات کا موقع ملے گا کہ یہ پلٹ کر فقط اپنے گھر والوں تک پہنچ سکیں، جہاں ہوں گے وہی ختم۔ روایت تو یہ بڑی بہت طولانی ہے، لیکن چونکہ اس کا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پورا منظر بیان کیا گیا ہے کہ اس کی اچانگی کی کیسی ہے، کائنات کیسے ایک ہی لمحے میں بالکل بجھ کر رہ جائے گی، یہ قیامت کا منظر ہے، اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، آسمان اول کی مخلوق، آسمان دوم کی مخلوق، جبرائیل، یہ تمام فرشتے، یہاں تک کہ خود آخر میں ملک الموت تک کو موت آئے گی۔ اچھا، یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ موت بری چیز نہیں ہے، بلکہ موت تکامل، انسان اور مخلوقات کا جو تکامل ہے، ارتقائی مرحلہ ہے، ترقی، کہ جہاں خدا دیکھنا چاہتا ہے اس میں ایک منزل ہے کہ جس کو کراس کر کے پھر آگے بڑھنا ہے۔ بری چیز ہوتی تو پھر یہ نہ مارے جاتے، لیکن سب کو موت آ رہی ہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم وہ سوال کرے گا جو قرآن کے اندر بھی ہے کہ لمن الملک، آج اقتدار کس کا ہے، آج بادشاہت کس کی ہے، اور پھر جواب بھی خدا ہی دے گا، اسی لیے اب تو کوئی اور ہے نہیں، کہ اسی واحد قہار کے لیے، اس خدا کے لیے ہے کہ جو اکیلا ہے اور حکومت اسی کی ہے۔ سب کچھ ختم۔ اب یہ دو آیتوں کے اندر اتنی تفصیل ہے اس کے مابین، لیکن یہاں پر گویا سیکنڈوں کی کہانی، خدا کے لیے واقعاً سیکنڈوں کی کہانی ہے۔ وہ کیا؟ یہاں پر چنگار آئی، سب کچھ ختم، اگلی آیت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا، یعنی ایک ایسی آواز کہ جس کے ذریعے سے سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا، پھر یہ اذا آ گیا کہ جو پھر اچانک کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، کہ پھر اچانک سے یہ سب کے سب اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ من الاجداث، اجداث یہاں پر قبروں کے معنی میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ، تو یہ اچانک سے، من الاجداث الى ربهم ينسلون، تو یہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی جانب تیزی سے حرکت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی آیت آئی لمجموعون، سب کے سب خدا کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ یعنی یہ افراد کے جو ہمیشہ انکار کرتے رہے، خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، ارشاد ہوتا ہے قالو، یہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہمارے جو ہے وہ آرام گاہ سے بیدار کر کے اٹھا کے اس محشر کی طرف بھیج دیا۔ مرقد یعنی قبر، کس نے ہمیں ہماری قبر سے اٹھا دیا، ہم تو بڑے آرام سے سو رہے تھے۔ اچھا، برزخ میں ویسے عذاب ہوتا ہے، لیکن قیامت کی دہشت و وحشت کے مقابلے میں یہ برزخ ان کے لیے گویا آرام ہے۔ اور ایک جگہ پر امام معصوم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کا منظر گویا نیند سے تعبیر ہے، اور قیامت میں آنا جاگنے سے تعبیر ہے۔ لہذا کس نے ہمیں جگایا ہمارے مرکز سے، ہم تو بڑے آرام سے سو رہے تھے اپنی خوابگاہ کے اندر۔ تو اب یہ جو جملہ آیا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اب اس کے بارے میں احتمال ہے، یہاں تو یہ اٹھنے والے خود قیامت کو دیکھ کر کافر کہیں گے یہ تو وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو آیت آئی تھی اس میں کیا تھا؟ متا ھذا الوعد، یعنی یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ بتلاوا۔ اب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو رحمان کا وہ وعدہ ہے جو اس نے کیا تھا۔ وصدق المرسلون، اور مرسلون یعنی رسول بھی جو کہہ رہے تھے وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے، جبکہ ہم انکار کر رہے تھے۔ جبکہ بعض تفاسیر میں ہے کہ جب یہ اٹھیں گے قبروں سے اور آئیں گے سامنے تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ دیکھا تم نے، یہ وعدہ رحمان ہے کہ جو پورا ہو چکا ہے، اور وہ جو رسول تمہارے پاس آ رہے تھے وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے۔ یعنی ملائکہ کا بھی جواب ہو سکتا ہے، ممکن ہے، بہرحال نتیجے کے اعتبار سے فرق نہیں کرتا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہے، اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ حاضر ہونے کے بعد عدل الہی کا سب سے عظیم ترین منظر قیامت کا دن ہے، لہذا اس پر پہلی گواہی کیا ہے؟ فَالْيَوْمَ، پس آج کا جو دن ہے، لا تظلمون نفس شیئا، آغاز ہی اس کلام سے کیا ہے۔ اب جو سب کے سب خدا کی بارگاہ میں تم حاضر ہو گئے ہو تو یہ ذہن میں رکھو آج ظلم نہیں ہوگا،
ظلم نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ عین عدالت الہی کا اظہار ہے. صرف جو کچھ بھی ہوگا وہ عدالت الہی کے تحت ہوگا. آج جو کچھ بھی دیکھو گے وہ عدل ہوگا. ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آسان زبان میں اگر اس کو بیان کیا جائے کیا بنا؟ آج تم جو کچھ بھی پاؤ گے نا وہ تمہارے اپنے عمل کی جزا ہے. اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھی جزا تمہارا مقدر ہے، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو بری جزا تمہارا مقدر ہے. یہی اگلی آیت اس کو بیان کر رہی ہے. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آج تمہیں جزا نہیں دی جا رہی ہے مگر وہی جزا دی جا رہی ہے کہ جو تم دنیا میں اعمال انجام دیے جاتے تھے. یعنی جزا عین بمطابق عمل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جو تمہارا عمل وہ تمہاری جزا. یہ عدالت الہی کا تقاضا، عقل انسانی بھی اس کو قبول کرتا ہے. ہاں مگر ایک بات ہے، کیونکہ اگلی آیت آ رہی ہے اس لیے وہ کیا؟ عدل سے اوپر ایک فضیلت ہے. عدل تو عین بمطابق عقل ہے، لیکن اس سے اوپر کی ایک بات ہے جو خدا کی ذات کا تقاضا ہے، وہ ہے تفضل. چونکہ قرآن کی آیات بالکل اسی انداز میں ہے. جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو ان کے جرم سے زیادہ سزا نہیں ملے گی، کیونکہ سزا اگر زیادہ ملے تو پھر یہ عدل کے خلاف ہے، اور اگر کم ملے تو ہم اعتراض کریں گے. یہی کہیں گے نا کہ بھئی یہ کم ملی ہے، سزا ان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ملنی چاہیے جس طریقے سے انہوں نے انکار کیا. مثلا اگر تم زندگی کے آخری مرحلے تک کافر رہے ہو تو ہمیشہ جہنم کے حوالے رہو گے، جیسا کہ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ آئے گا. لیکن جنہوں نے اچھا عمل کیا ہے تو عرض کیا جائے اچھا عمل کرنا آسان نہیں تھا. اس دنیا میں شیطان کے ساتھ 24 گھنٹے برسرے پیکار رہنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل مرحلہ ہی ہے. لہٰذا ہمیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ایک دعا تعلیم کرتے ہیں، اور یہ دعا ہمیں اپنے قنوت میں مانگنی چاہیے، اور بعض علماء اس دعا کو شامل بھی کرتے ہیں اپنی دعا میں کہ الہی لا تعاملنا بعدلک. اے پروردگار کل قیامت کے دن جب ہم تیری بارگاہ میں آئیں اور تو ہم سے معاملہ کرے گا، حساب و کتاب کرے گا، تو عدالت کے ذریعے سے ہم سے حساب و کتاب نہ کیجیے. اگر خدا عادل بن کے حساب کتاب لینا شروع کر دے تو پھر خدا معاف کرے، کسی کھاتے میں نہیں ہے، جو ہماری کیفیت ہے. الہی عاملنا بفضلک. اے پروردگار کل قیامت کے دن جب تو ہم سے معاملہ کرے تو عدالت سے اوپر. اچھا یہ وہ دعا کر سکتا ہے، میں اس کو آسان کرتا ہوں. عقائد جس کے الحمدللہ مکمل ہے، کیونکہ عقائد پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر عمل چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. جہاں عقائد میں لغزش آ گئی وہاں عمل بے وقعت ہو جاتا ہے، پھر خدا دنیا میں ہی نمٹاتا ہے. جیسے کہ اکثر نوجوان ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کافر ہے، ہندو ہے، اس طرح کے اور بہت سارے افراد ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں یا نبی کو نہیں مانتے. عیسائی جس طریقے سے نبی کو نہیں مانتے، خدا کو تو مانتے ہیں. البتہ خدائی کے بارے میں الگ نظریات ہیں، لیکن ہم کافر کہتے ہیں اصطلاحاً ان کو. یہ افراد بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی چیریٹیز ہیں ان کی، بہت نیک کام ہیں ان کے، بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، بیواؤں کو سنبھال رہے ہیں، یتیم بچوں کو سنبھال رہے ہیں، پڑھائی پر خرچہ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی پر خرچہ کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، یتیموں کو. اتنے کام ہیں، نیک تو ہیں. اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم کسی کے محسنین کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو میں نے ابھی عرض کیا عقیدہ اگر بہتر ہے پھر تو انشاءاللہ اس عمل کی جزا کا تعلق دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے. لیکن اگر عقیدے میں کہیں پر ضعف ہے تو خدا واقعاً اجر ضائع نہیں کرتا، دنیا میں حساب کتاب کر دے گا. اس لیے کہ دنیا مومن کے لیے بھی تھی، کافر کے لیے بھی تھی، لیکن کافر کے لیے زیادہ، مومن کے لیے تو گویا تھی ہی نہیں. مومن کے لیے سب کچھ آخرت میں. تو پروردگار مومن کو یہاں پر تکلیف دے دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں. کافر کو دنیا دے دے گا، اس کا بدلہ، ان نیکیوں کا بدلہ، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں اعمال جس میزان کے اندر تولے جانے ہیں اس میزان کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. یہاں سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ
عقائد کے باب میں جو امامت کا انکاری ہے، تو رسول اللہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرما دیا ہے کہ یا علی من انکر امامتک فقد انکر نبوتی، اے علی جس نے تیری امامت کا انکار کیا ہے اس نے گویا میری نبوت کا انکار کر لیا، اور جو نبی کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں موٹے موٹے الفاظ کے ساتھ کہتا ہوا گزر جاتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو مسلمان سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری مہربانی ہے، ہمیں کافر سمجھ کر اپنے دل کو تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں مومن وہی ہے کہ جو عقائد کے باب میں ذرہ برابر بھی تغیر اور تبدیلی نہ کرے، لہذا وہاں خدا کا تفضل ہے، خدا کی عنایتیں ہیں، اور اب عنایتوں کا بیان ہے۔ میں فقط 2 سے 3 آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عنایتیں کیا ہیں؟ جو جنتیوں کو ملیں گی، فضل ہے پروردگار کا جو عدالت سے بڑھ کر ہے، عین عدالت ہے۔ البتہ عدالت سے بڑھ کر کیا مطلب؟ یہ شخص حق رکھتا ہے کہ اسے انعام دیا جائے، بہتر سے بہتر انعام دیا جائے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب شیطان کے وسوسے کا یا اس کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئے، لہذا پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اصحاب الجنتی اليوم فی شغل فاکہون، بے شک آج اہل جنت طرح طرح کے مشاغل میں مصروف ہوں گے، اور یہ ایسے مشغلے ہوں گے، ایسے امور ہوں گے، ایسے کام ہوں گے کہ جن سے ان کو سرور محسوس ہوگا، لطف میں ہوں گے، ان کی روح شاد ہوگی۔ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک متکئون، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ سب سے بہترین کیفیت ہوتی ہے، بڑے ریسٹ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، لیکن جنت میں اس کا کچھ تصور ہی الگ ہے۔ وہ اور ان کی ازواج، وہ اور ان کی بیویاں جنت میں بہترین سایوں کے اندر بہترین تختوں پر ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان پر سرور کی کیفیت ہوگی، ان پر نشاط کی کیفیت ہوگی۔ لہم فیہا فاکہہ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ اچھا، پھلوں کی مثال سب سے پہلے آتی ہے، اس لیے کہ یہ طے ہے کہ غذاؤں میں سب سے بہترین غذا پھل ہے، اور جنت میں بھی فقط پھل نہیں ہے، لیکن پھلوں کا ذکر اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ بہترین غذا پھل ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے لیے بہترین پھل ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، نہ فقط پھل، ہر وہ چیز جس کو یہ ڈیمانڈ کریں، جیسے آج کی زبان میں ہم جا کے ریسٹورنٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آرڈر کرتے ہیں نا، تو یہاں پر یدعون یعنی جس چیز کی یہ ڈیمانڈ کریں گے، جو خدا سے طلب کریں گے، پروردگار عالم ان کو عنایت فرمائے گا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق بہرحال جسم سے، مادی چیزوں سے، لیکن سب سے بڑا انعام ہے روحانی نعمت۔ بس وہ آیت پیش کروں اور آپ کی زحمت تمام، وہ ہے سلامون۔ ان کے لیے ایک اور بڑی نعمت ہے، وہ ہے سلام، امان۔ یہ سلام کس کی طرف سے؟ قولم من رب الرحیم، یہ سلام ان کے رب، ان کے پالنے والے کی جانب سے ہے، جو کہ رحیم ہے، نہایتی توجہ کا طالب ہوں۔ ابھی تک جتنی بھی خدا کی صفتیں آ رہی تھی، رحمان، اور عرض کیا تھا پہلی گفتگو کے اندر کہ رحیم یہ صفت مومنوں کے لیے، جملہ تبدیل کر دوں علی ابن ابی طالب والوں کے لیے، جو مولا کے ماننے والے ان کے لیے، کیونکہ جنت انہی کے لیے۔ کسی کو بھی اجازت نامہ نہیں ملے گا جب تک امیر المومنین کی اجازت نہ ہو، پل صراط نہیں عبور کر سکتے۔ جنت کے دروازے پر علی ابن ابی طالب کا نام ہے، بغیر محمد و آل محمد کی ولایت کے جنت کی خوشبو تر سونگھنا حرام ہے، ممکن ہی نہیں کہ پروردگار عالم ان کو یہ عطا کرے۔ لہٰذا خدا کی طرف سے سلام ان افراد کے لیے کہ جو جنتی ہیں، اور یہ سلام روحانی سلام ہے۔ روایات کے اندر ہے کہ جب یہ سلام آئے گا، مومنین ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے استقبالاً سلام کریں گے، لیکن جب خدا کا سلام آئے گا تو اس وقت اس مومن کی ایسی کیفیت ہوگی کہ کہے گا کہ بس اسی سرور اور اسی کیفیت میں رہوں، اور کبھی اس کیفیت سے کبھی باہر نہ ہوں۔ دعا کرتے ہیں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ خدایا تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کے حق کا، تجھے واسطہ ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کا، یہ نعمتیں اور یہ آیات جن کو ہم نے سنا، پروردگار ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سے ان کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے عمل کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما،
اور اپنے عمل کے ذریعے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا فرما۔ ان ہستیوں کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اپنے مولا کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔